السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بدھ کے روز بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے۔ تبادلوں میں آئی جی کے پی کے ڈی جی ایف آئی اے سمیت دیگر افسران شامل ہیں جن کے تبادلے کیے گئے، اور مزید بھی جو آنے والے دنوں کے اندر مزید بھی بڑے پیمانے پر تبادلوں کے امکانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا تبادلہ کیا گیا ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کا۔ احمد اسحاق جہانگیر ایف آئی اے میں ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے پہ کافی مہینوں سے تعینات تھے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یونان میں جو غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبی تھی، جس میں پاکستانیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور اس پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ان کو بلا کر ان سے باس پرس بھی کی تھی، اور ان پر برہمی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور یہ ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ 2 سالوں کے دوران 300 سے زائد پاکستانی جو بیرون ملک خصوصاً یورپ جا کر روزگار کمانے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ ڈوب کر وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس پر باس پرس بھی کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈی جی کو رپورٹ کا کہا تھا کہ اس کی انکوائری کروا کے رپورٹ دی جائے۔ ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ بھی بھیجی گئی تھی، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی منظوری سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کو ہٹا تو دیا، ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ اب ایف آئی اے میں نئے ڈی جی کی فی الحال تقرری نہ کی جا سکی ہے۔ کئی ناموں پر غور چل رہا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئی جی پنجاب عثمان انور جو ہیں، وہ ڈی جی ایف آئی اے کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی، ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات بھی بتائے جاتے ہیں، اور اب آئی جی پنجاب کے طور پر انہیں کافی عرصہ ہو گیا یہ آئی جی پنجاب تعینات ہیں۔ تو اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کے لیے مضبوط ترین یہ امیدوار ہیں۔ اب اگر انہیں ہٹا کر یہاں ڈی جی ایف آئی اے لایا جاتا ہے تو پنجاب پولیس کا آئی جی کسے بنایا جائے گا؟ تو بلال کمیانہ جو ہیں، ان کا نام اب وہ گردش میں ہے کہ بلال کمیانہ کو آئی جی پنجاب کے عہدے پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا آرڈر نکلا، جو اختر حیات آئی جی کے پی تھے، اختر حیات گھنڈا پور، انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ ذوالفقار حمید کو آئی جی کے پی وہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے پیمانے پر تبادلے بدھ کے روز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کھلبلی مچ گئی ہے ان تبادلوں کے بعد، اور مزید بھی جو آنے والے دنوں میں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر تبادلہ ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کی سیٹ وہ کس کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ اسی کیس کے اندر جو یونانی کشتی والے کیس میں 34 سے 38 افسران اور اہلکار کو ملازمتوں سے برخاست کیا جا چکا ہے، اور جس میں سے 14 ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور انہیں تو صرف عہدے سے ہٹایا گیا، انہیں برخاست کر دیا گیا، جبکہ تمام چیزیں نیچے سے اوپر تک کے معاملات تھے جو کہ چلتے رہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کراچی، اسپیشلی کراچی ایئرپورٹ پر، اور دیگر ایئرپورٹس کے بارے میں تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کراچی ایئرپورٹ پر بڑی سختی کر دی گئی ہے۔ تمام مسافروں کی چیکنگ کی جا رہی ہے، اور کئی مسافروں کو آف لوڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کی سیٹ وہ کس کے حصے میں آتی ہے، اور اس کے بعد کیا نئی پالیسی بنتی ہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔